السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے ایک نہایت اہم باب پر آپ کہہ لیں کہ ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی کی کتاب پیغمبر اسلام کے غزوات، تاریخ اور اسباق کی کچھ منتخب حصوں کی روشنی میں۔ ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے جو عوامل تھے، جو حکمت عملی تھی اور ان سے جو ہمیں آج بھی سبق ملتے ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ غزوہ اور سریہ کیا تھے، پھر بدر، احد، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ اور دوسرے اہم مراحل سے گزریں گے، اور کوشش کریں گے یہ سمجھنے کی کہ ان واقعات میں قیادت، اخلاقیات اور مشکلات پر قابو پانے کے کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، یہ واقعات صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ تو اصولوں، حکمت عملی اور انسانی رویوں کی ایک لازوال درسگاہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیسے ایک ابتدائی طور پر آپ کہہ لیں کمزور جماعت اپنے نظریات پر ثابت قدم رہتے ہوئے نہ صرف اپنا دفاع کرتی ہے بلکہ تاریخ کا دھارا بھی موڑ دیتی ہے۔ تو یہ صرف جنگوں کی تاریخ نہیں، بلکہ ایک تہذیب کی تعمیر اور کردار سازی کی داستان ہے۔ بالکل، تو آئیے بنیادی اصطلاحات سے شروع کرتے ہیں۔ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق بیان کیا گیا ہے کتاب میں، اور یہ بھی کہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے فوراً بعد ہی مطلب عسکری مہمات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ جی، سادہ الفاظ میں اگر مورخین کی اصطلاح دیکھیں تو جن مہمات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی وہ غزوہ کہلاتی ہیں، اور جن میں آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے وہ سریہ ہیں۔ جہاں تک لڑائی کی ضرورت کا تعلق ہے تو دیکھیے، مدینہ ہجرت کرنے سے مکہ کے قریش کی دشمنی تو ختم نہیں ہوئی تھی نا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ مسلمان مدینہ میں بھی جڑ نہ پکڑ سکیں۔ پھر مدینہ کے اندر بھی کچھ یہودی قبائل تھے جن کی طرف سے معاہدوں کی خلاف ورزی اور سازشوں کا خطرہ تھا۔ تو اسلام ایک حقیقت پسند دین ہے، وہ ظلم کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرتا، لہٰذا اپنے دفاع، املاک کی حفاظت اور پرامن زندگی گزارنے کے حق کے لیے اقدامات ضروری ہو گئے تھے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ کی اجازت شروع میں دفاعی نوعیت کی تھی۔ وہ کون سی پہلی آیات تھیں جنہوں نے اس کی اجازت دی اور ان کا اصل پیغام کیا تھا؟ جی ہاں، بالکل، جنگ کی اجازت دینے والی جو ابتدائی آیات ہیں وہ سورۃ الحج آیات 39 to 41 میں آئیں۔ ان کا سیاق و سباق بالکل واضح طور پر ظلم کے خلاف ہے۔ فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ یہ اجازت صرف اپنا دفاع کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ عقیدے کی آزادی کے تحفظ کے لیے بھی تھی۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ان آیات میں صرف مساجد نہیں بلکہ تمام عبادت گاہوں، خانقاہوں، گرجا گھروں، کلیساؤں، ان سب کے تحفظ کا بھی ذکر ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کو اقتدار ملے تو وہ ان سب کی حفاظت کریں۔ اور ان آیات میں جنگ کا حتمی مقصد بھی واضح کیا گیا، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا جو وسیع تر مفہوم ہے وہ نیکی اور انصاف کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ یہ تو بہت اہم وضاحت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں پہلے بڑے مارکے غزوہ بدر کی طرف۔ اس کا فوری سبب تو قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی کوشش بتایا جاتا ہے۔ کیا یہ لوٹ مار تھی؟ ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے اور ماخذ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ دیکھیں، قریش نے مکہ میں مہاجرین کی جائیدادیں، ان کے گھر، ان کا مال و اسباب سب زبردستی چھین لیا تھا نا۔ تو یہ قافلہ روکنے کی کوشش اصل میں اپنی انہی چھینی ہوئی املاک کا بدلہ لینے کی ایک کارروائی تھی۔ یہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک طرح سے مانا ہوا اصول ہے کہ اگر آپ کا مال زبردستی چھین لیا جائے تو آپ دشمن کی املاک سے اس کی تلافی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی رازنی یا لوٹ مار نہیں تھی۔ اور ایک اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ بدر سے پہلے کی جو شروع کی مہمات تھیں ان میں صرف مہاجرین شریک ہوتے تھے، مدینہ کے انصار نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر مہاجرین کے حقوق کی بازیابی کا معاملہ تھا۔ یہ پس منظر سمجھنا واقعی ضروری تھا۔ اچھا، بدر میں تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، سنا ہے تقریباً 1/3۔ اس صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟
جی ہاں، تعداد کا فرق تو بہت زیادہ تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا فیصلہ کرنے سے پہلے صحابہ کرام سے خاص طور پر انصار سے مشورہ فرمایا، کیونکہ انصار سے معاہدہ بنیادی طور پر مدینے کے دفاع کا تھا۔ انصار کے سردار سعد بن معاذ نے بہت پرجوش جواب دیا اور مکمل ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ پھر جنگی حکمت عملی کے تحت الحباب بن المنذر نے مشورہ دیا کہ پانی کے چشموں پر کنٹرول حاصل کیا جائے۔ آپ نے اسے قبول فرمایا۔ یہ دوسروں کی مفید رائے قبول کرنے کی بہترین مثال ہے۔ سعد بن معاذ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عارضی چھپر یعنی عریش بنانے کی تجویز دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیادت اور دعا فرما سکیں، اور آپ نے پوری رات گڑ گڑا کر دعا کی۔ یہ جنگ واضح کرتی ہے کہ فتح صرف تعداد یا ہتھیاروں سے نہیں، بلکہ ایمان، حوصلے، قیادت پر اعتماد اور اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جنگ کے بعد قیدیوں کا معاملہ وہ کیسے طے ہوا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ قیدیوں کے بارے میں دو مختلف رائے سامنے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ دشمن کی کمر ٹوٹ جائے، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور رحمت کا پہلو اختیار کیا اور فدیہ لینے کا فیصلہ کیا۔ شاید اس میں یہ امید بھی تھی کہ یہ لوگ یا ان کی اولاد مستقبل میں اسلام قبول کر لیں۔ تاہم بعد میں قرآن کریم میں سورۃ الانفال میں اس فیصلے پر تبصرہ ہے، جس میں اشارہ تھا کہ جب تک دشمن کی طاقت پوری طرح توڑ نہ دی جائے، قیدیوں سے مالی فائدہ اٹھانا شاید اولین ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ قیدیوں میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ بعض روایات کے مطابق وہ پہلے ہی خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں مسلمانوں کے لیے مخبری کا کام کرتے تھے، تو شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ آپ نے زیادہ سخت موقف اختیار نہیں کیا۔ یہ واقعہ قیادت کے سامنے رحم اور حکمت عملی کے درمیان توازن قائم کرنے کی مشکل کو ظاہر کرتا ہے۔ بدر کی فتح یقیناً بہت بڑی تھی، لیکن ظاہر ہے اس نے قریش کو مزید غصہ دلایا ہوگا۔ تو اگلے ہی سال احد کا معرکہ پیش آیا، جس کا نتیجہ سنا ہے بالکل مختلف رہا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ بالکل، احد دراصل قریش کی طرف سے بدر کا بدلہ لینے کی کوشش تھی۔ وہ کہیں زیادہ تیاری اور تقریباً 3 گنا لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائے۔ شروع میں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، وہ دشمن کو پیچھے دھکیل رہے تھے، لیکن پھر ایک نازک موڑ پر ایک فیصلہ کن غلطی ہوئی۔ وہ غلطی کیا بھی اور اس کے نتائج کتنے سنگین ہوئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں ایک پہاڑی درے پر تعینات کیا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ انہیں بہت سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں، چاہے مسلمان جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں۔ جب قریش بھاگتے نظر آئے تو ان میں سے اکثر تیر انداز اپنے امیر کے منع کرنے کے باوجود یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نیچے اتر آئے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس کا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت قریش کے ساتھ تھے، انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اسی خالی درے سے پلٹ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے جیتی ہوئی جنگ کے پانسا پلٹ دیا۔ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے۔ آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، سر پر خود کی کڑیاں دھس گئیں۔ یہ واقعہ قیادت کی اطاعت اور نظم و ضبط کی اہمیت کا ایک آپ کہہ لیں کہ تلخ سبق ہے۔ لمحے بھر کی کوتاہی، خاص طور پر جب وہ لالچ کی وجہ سے ہو، فتح کو شکست میں بدل سکتی ہے۔ اوہ، اتنی شدید افراتفری میں بھی کچھ لوگوں نے ہمت نہیں ہاری ہوگی۔ یقیناً ایسے نازک وقت میں بھی چند جانثار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ ابو دجانہ نے اپنی پیٹھ آپ کی ڈھال بنا دی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بے جگری سے تیر برساتے رہے، اور ایک خاتون نسیبہ بنت کعب، جنہیں ام امارہ بھی کہتے ہیں، جو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں، وہ بھی تلوار لے کر آپ کا دفاع کرنے لگی اور خود بھی شدید زخمی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے دعا فرمائی۔ اسی جنگ میں آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور دشمن نے انتہائی بے دردی سے ان کی لاش کا مسئلہ کیا۔
تو یہ جنگ جہاں مسلمانوں کی غلطی کا نتیجہ تھی، وہیں صبر، استقامت اور مشکل حالات میں قیادت کے گرد جمع ہونے کی بھی ایک مثال بنی۔ بعد میں سورۃ آل عمران میں اس شکست کی وجوہات اور مسلمانوں کے لیے تسلی نازل ہوئی۔ صحیح۔ اچھا، احد کے بعد مدینہ کے اندرونی معاملات بھی توجہ طلب تھے۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ جیسے یہودی قبائل کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے؟ جی، بنو نذیر نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ جب وہ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے تھے تو انہوں نے اوپر سے پتھر گرا کر شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے دے دی۔ اس کھلی بدہادی پر انہیں مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ بنو قریظہ کا معاملہ زیادہ سنگین تھا۔ انہوں نے غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اس کے دوران جب مدینہ کا محاصرہ تھا اور مسلمان انتہائی مشکل میں تھے، معاہدہ توڑ دیا اور دشمنوں یعنی قریش اور ان کے اتحادیوں سے ملنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ تو عین جنگ کے دوران پیٹھ میں چھرا گھومنے والی بات تھی۔ تو پہلے بنو نذیر کا کیا انجام ہوا اور پھر یہ غزوہ خندق کیسے پیش آیا؟ بنو نذیر نے پہلے تو منافقین کے جھوٹے وعدوں پر قلعہ بندی کر لی، لیکن جب مدد نہ آئی اور مسلمانوں نے محاصرہ سخت کیا تو وہ جلا وطنی پر سیار ہو گئے۔ وہ اپنا مال و اسباب لے کر خیبر اور شام کی طرف چلے گئے۔ اس کے تقریباً 1 سال بعد غزوہ خندق پیش آیا۔ یہی جلا وطن شدہ یہودی سردار مکہ گئے اور قریش اور دوسرے عرب قبائل جیسے غطفان ان کو مدینہ پر ایک متحدہ حملے کے لیے اکسایا۔ تقریباً 10,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ یہ عرب کی تاریخ میں ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اسی موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینہ کے کھلے حصے میں خندق کھودی گئی۔ یہ عربوں کے لیے ایک نئی جنگی حکمت عملی تھی۔ دوران محاصرہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بنو قریظہ نے غداری کی۔ جنگ کے دوران ہی ایک صحابی نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے اور جن کے اسلام کا اتحادیوں کو علم نہیں تھا، انہوں نے کمال ہوشیاری سے دشمن کے مختلف گروہوں یعنی قریش، غطفان اور بنو قریظہ کے درمیان بدگمانی پیدا کر دی۔ پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ شدید ٹھنڈی ہوا چلی جس نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ محاصرہ اٹھا کر بھاگ گئے۔ اور خندق کے فوراً بعد بنو قریظہ سے نمٹا گیا۔ جی ہاں، ماخذ کے مطابق خندق سے فارغ ہوتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنو قریظہ کی طرف توجہ دلائی۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا جو کئی دن جاری رہا۔ آخر کار انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ ان کے پرانے حلیف قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ سعد بن معاذ جو خود بھی خندق میں شدید زخمی تھے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں بچوں کو قید کر لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو نافذ کیا۔ ماخذ اس فیصلے کی سختی کی وجہ ان کی مسلسل عہد شکنی، سازشوں اور خاص طور پر خندق کے نازک ترین موقع پر ان کی کھلی غداری کو قرار دیتا ہے، جس سے مسلمانوں کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ یہ فیصلہ اس وقت کے جنگی رواج اور غداری کی سزا کے مطابق سمجھا گیا تھا۔ ان اندرونی خطرات سے نمٹنے کے بعد توجہ خیبر کی طرف گئی۔ یہ مہم کیوں اہم تھی، خاص طور پر حدیبیہ کے معاہدے کے بعد؟ حدیبیہ کے معاہدے سے قریش کی طرف سے جنگ کا خطرہ تو ٹل گیا تھا، لیکن خیبر اب مدینہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ بنو نذیر کے جلاوطن یہودی وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے اور یہ جگہ سازشوں کا گڑھ بن گئی تھی۔ وہاں سے مسلمانوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں ہو رہی تھیں، تو اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے اس خطرے کا خاتمہ ضروری تھا۔ خیبر کی فتح سے شمالی عرب میں یہودیوں کی منظم فوجی اور سیاسی قوت کا خاتمہ ہو گیا، جس سے مدینہ کو بڑا سکون ملا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بھی ایک جنگی حکمت عملی کے نقطے پر الحباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، جسے قبول کیا گیا، جو مشاورت کی اہمیت کو پھر سے اجاگر کرتا ہے۔ خیبر سے پہلے حدیبیہ کا ذکر آیا، جو جنگ نہیں بلکہ ایک معاہدہ تھا۔ یہ واقعہ کیوں اتنا اہم سمجھا جاتا ہے؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ جی، حدیبیہ کا واقعہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ امن سے عمرہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ تقریباً 1400-1500 صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کر قربانی کے جانور ساتھ لے کر پرامن طور پر عمرے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے۔ مقصد لڑائی بالکل نہیں تھا، لیکن قریش نے انہیں مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ کافی بات چیت کے بعد ایک معاہدہ ہوا۔
اس معاہدے کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے لیے کمزور اور آپ کہہ لیں کہ دب کر صلح کرنے والی لگ رہی تھی۔ مثلا مسلمان اس سال واپس جائیں، اگلے سال آئیں، 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ قریش کا کوئی آدمی بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آئے تو اسے واپس کیا جائے گا، لیکن مسلمانوں کا کوئی آدمی قریش کے پاس جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ ان شرائط پر تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا رد عمل بھی شدید تھا، سنا ہے۔ پھر اسے فتح مبین یعنی کھلی فتح کیوں کہا گیا؟ جی ہاں، صحابہ کرام خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شرائط پر بہت بے چین تھے۔ انہوں نے اس پر آپ سے سوالات بھی کیے، لیکن آپ نے اللہ کے حکم اور اپنی بصیرت پر کامل یقین رکھتے ہوئے معاہدہ کیا۔ اسی دوران جب افواہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت پر بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس سے قریش پر بڑا رعب پڑا اور وہ صلح پر مائل ہوئے۔ قرآن نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا۔ کیونکہ بظاہر دب کر کی گئی یہ صلح در حقیقت ایک عظیم سیاسی اور تصویراتی فتح تھی۔ اس نے جنگ کے ماحول کو ختم کیا، پرامن فضا قائم کی، جس سے اسلام کی دعوت تیزی سے پھیلی۔ لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے۔ قریش نے پہلی بار مسلمانوں کو ایک برابر کی سیاسی قوت تسلیم کی۔ یہ معاہدہ اصل میں فتح مکہ کی بنیاد بنا۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات قیادت کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو وقتی طور پر ناگوار لگیں، لیکن مستقبل کے لیے انتہائی مفید ہوں، اور ایسے میں قیادت پر اعتماد اور اطاعت ضروری ہے۔ صحیح۔ حدیبیہ کے بعد اگیا اہم واقعہ موتا کی جنگ ہے۔ یہ تو رومیوں یعنی بازنطینی سلطنت سے پہلا بڑا ٹکراؤ تھا۔ اس کی نوبت کیوں آئی؟ حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے۔ ایسا ہی ایک خط بصرہ کے گورنر جو قیصر روم کے ماتحت تھا اس کے پاس بھیجا گیا۔ اس نے بین الاقوامی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل تو اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ روانگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بارے میں جو ہدایات دیں وہ اسلامی جنگی اخلاقیات کا شاکار ہیں۔ بدیادی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور عبادت گاہوں میں مصروف عبادت لوگوں کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت نہ کاٹنا، عمارتیں نہ گرانا۔ لیکن موتا میں تو مسلمانوں کو بہت سخت مقابلہ کرنا پڑا، ایسا ہی ہے نا؟ جی، موتا میں مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق 2 لاکھ تک، جبکہ مسلمان صرف 3000 تھے۔ انتہائی شدید لڑائی ہوئی۔ آپ کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جنہیں جعفر طیار بھی کہتے ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، قیادت سنبھالی اور کمال حکمت عملی سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے باقی لشکر کو بحفاظت واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ اسی جنگ میں ان کی بہادری اور تدبیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ یہ جنگ اگرچہ فیصلہ کو نہیں تھی، لیکن اس نے مستقبل میں رومی سلطنت کے ساتھ ہونے والے طویل مارکوں کا آغاز کر دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا ذکر آپ نے حدیبیہ کے ضمن میں کیا تھا، فتح مکہ۔ اس کا فوری سبب کیا بنا اور اس موقع پر آپ کی حکمت عملی کیا تھی؟ فتح مکہ کا فوری سبب حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ معاہدے کے تحت جو قبائل مسلمانوں کے حلیف بنے تھے یعنی بنو خزاعہ، ان پر قریش کے حلیف قبیلے بنو بکر نے قریش کی مدد سے حملہ کر دیا اور ان کے لوگ مار ڈالے۔ یہ صاف طور پر معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منزل کو آخری وقت تک انتہائی خفیہ رکھا تاکہ مکہ میں بغیر خون خرابے کے داخل ہوا جا سکے۔ راستے میں ایک بدری صحابی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کی حفاظت کی خاطر قریش کو خبردار کرنے کے لیے خط بھیجا، لیکن وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی اور خط پکڑ لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیت اور پچھلی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔
مکہ میں داخلہ اور اس کے بعد کا منظر وہ کیسا تھا؟ یہ تو تاریخ کا ایک بہت ہی منفرد واقعہ ہے۔ یقیناً آپ مکہ میں ایک فاتح بادشاہ کی طرح تکبر سے نہیں بلکہ اپنی اونٹنی پر سر جھکائے ہوئے اللہ کے شکر اور عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے اندر اور باہر رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کعبہ کے اندر نماز ادا کی۔ پھر آپ نے جمع شدہ قریش سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ وہ لوگ جنہوں نے 13 سال تک آپ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے تھے وہ خوفزدہ تھے، لیکن آپ کی شرافت سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے کہا، اچھا سلوک، آپ ایک شریف بھائی ہیں اور ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہی الفاظ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہے تھے۔ یہ تاریخ کی سب سے عظیم عام معافی تھی۔ اس نے دلوں کو جیت لیا اور ثابت کیا کہ اسلام تلوار سے نہیں، کردار اور رحمت سے پھیلا۔ یہ آپ کے بے مثال کردار اور اسلام کے عالمی پیغام کی روح کی عکاسی کرتا ہے۔ واہ! اچھا، فتح مکہ کے فوراً بعد ہی ایک اور بڑی جنگ ہنون پیش آ گئی۔ اتنی بڑی کامیابی کے فوراً بعد اس جنگ میں ابتدا میں مسلمانوں کو مشکل کیوں پیش آئی؟ جی، فتح مکہ سے قریش تو زیر ہو گئے، لیکن قریبی طاقتور قبائل تھے، حوازن اور ثقیف۔ انہوں نے سوچا کہ اب اگلی باری ان کی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی۔ مسلمان بھی اب بہت بڑی تعداد میں تھے، تقریباً 12,000۔ شاید کچھ لوگوں کے دل میں اپنی کثرت پر تھوڑا غرور آ گیا کہ بھئی اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ قرآن نے بھی اس کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ جب حنین کی وادی میں لڑائی شروع ہوئی تو دشمن نے جو پہلے سے گھات لگائے بیٹھا تھا، اچانک تیروں کی بارش کر دی۔ اس غیر متوقع حملے سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، خاص طور پر جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھاگ نکلے، اور شاید وہی مال غنیمت کی طرف توجہ کا مسئلہ بھی دوبارہ پیدا ہوا جس کا اشارہ ہمیں احد میں ملا تھا۔ لیکن پھر مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، کیسے؟ اور اس افراتفری میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند جانثار صحابہ کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بلند آواز سے پکار رہے تھے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ کی ثابت قدمی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند آواز پکار نے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو واپس پلٹنے پر مجبور کیا۔ وہ دوبارہ منظم ہوئے اور پھر شدید لڑائی کے بعد اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ عرب کے مشرک قبائل کی طرف سے آخری بڑی مزاحمت تھی۔ اس کے بعد عرب قبائل تیزی سے اسلام میں داخل ہونے لگے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی غزوہ تبوک تھی، جسے مشکل کا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا نوعیت تھی؟ یہ تبوک کی مہم دوبارہ بازنطینی رومی کی طرف پیش قدمی تھی۔ اطلاعات تھیں کہ وہ عرب پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سال اور موسم بہت سخت تھا، شدید گرمی، قحط سالی اور سفر بہت لمبا، اس لیے اسے جیش الاسرت یعنی تنگی کے لشکر کی مہم کہا جاتا ہے۔ ان مشکلات کے باوجود مخلص مسلمانوں نے بے مثال قربانی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابوبکر اپنا سارا مال لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے ایک بڑے حصے کا سامان مہیا کیا۔ کچھ غریب صحابہ سواری نہ ہونے کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے اور روتے ہوئے واپس گئے۔ تقریباً 30,000 کا لشکر تبوک پہنچا، جو اس وقت تک کا سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے، لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ دراصل رومیوں پر دھاک بٹھانے اور شمالی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک اقدام تھا۔ اسی مہم سے بغیر کسی معقول عذر کے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص صحابہ کا واقعہ بھی جڑا ہے، جن کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، اور پھر 50 دن بعد اللہ نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری فوجی مہم تھی۔ یہ تو ان غزوات کا ایک بہت جامع مرحلہ وار جائزہ ہو گیا۔ اگر ہم ان تمام واقعات سے حاصل ہونے والے کلیدی اسباب کو سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ جی، ان واقعات سے جو بنیادی باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں: اول، اسلام میں جنگ کی اجازت بنیادی طور پر دفاع، ظلم کے خاتمے، عقیدے کی آزادی کے تحفظ اور انصاف کے قیام کے لیے ہے۔ دوم، کامیابی کا اصل دار و مدار تعداد یا مادی اسباب پر نہیں، بلکہ ایمان کی پختگی، بلند حوصلے، نظم و ضبط اور اللہ پر توکل پر ہے۔ سوم، قیادت کا کردار فیصلہ کن ہے، مشورہ کرنا، حکمت عملی بنانا، خود بہادری کا مظاہرہ کرنا، اور سب سے بڑھ کر
क़यादत के फैसलों की इताअत करना इंतहाई अहम है। चहारम, जंग के दौरान भी आला इखलाकी अक़दार का दामन नहीं छोड़ना, जैसे गैर जंगजुओं का तहफ़्फ़ुज़। पंजम, अल्लाह ताला मुखलिस अहले ईमान की मदद फरमाता है। शशम, दुनियावी लालच, माले गनीमत की हिर्स और नाफरमानी नाकामी का बायस बन सकती हैं। और आखिर में फतह के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुज़र और रहमत का तर्ज अमल एक बेमिसाल नमूना है जिसने दुश्मनों को दोस्त बनाया। बहुत खूबसूरती से आपने इन नुकात को समेटा है। आखिर में कोई ऐसी सोच या सवाल जो आप हमारे सामीन के लिए छोड़ना चाहें, जो उन्हें इन वाक़यात पर मज़ीद गौर व फिक्र की दावत दे? एक बात जो इन तमाम वाक़यात पर गौर करने से जहन में आती है वो ये है कि सिर्फ 2 दहाइयों से कुछ ज़्यादा अरसे में एक मजलूम और कमज़ोर समझी जाने वाली जमात कैसे एक गालिब कुव्वत बन गई, जिसने न सिर्फ अरब बल्कि दुनिया की तारीख बदल दी। ये तेज़ रफ्तार और उसूलों पर मबनी कामयाबी, जैसा कि माखिज़ में बयान हुई है, खुद इस पैगाम की सच्चाई और उसके लाने वाले रहनुमा की हैसियत के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। माखिज़ का आखिरी सबक इसी तरफ इशारा करता है कि ये गैर मामूली कामयाबियां महज इत्तेफाक नहीं बल्कि नबुव्वत और खुदाई नुसरत की दलील हैं। इस पहलू पर गौर करना इन वाक़यात को समझने में एक नई गहराई पैदा कर सकता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पर इतनी बसीरत अफरोज गुफ्तगू की। यकीनन इन तारीखी वाक़यात और इनसे जुड़े असबाक में हमारे लिए गौर व फिक्र का बहुत सामान है। उम्मीद है हमारे सामीन भी इस पर जरूर सोचेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।